بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے۔ میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈرویورولوجسٹ ہوں اور مردانہ بانجھ پن کی سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کس طرح سے مردانہ بانجھ پن کی تشخیص کے مسائل علاج پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی مریض اپنے مردانہ بانجھ پن کے مسئلے کے ساتھ آئے تو اس میں اگر پراپر تشخیص نہ کی جائے، ڈائیگنوسس نہ کی جائے، تو وہ علاج پہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی مریض اپنا منی ٹیسٹ لے کے آپ کے پاس آتا ہے، کلینک پہ آتے ہیں اور 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہوتا ہے یا 2 سال گزر گئے ہوتے ہیں اور اس کا ابھی تک حمل نہیں ٹھہرا ہوتا، اور وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو مردانہ فیکٹر ہے یعنی میل پرابلم ہے اس کی تشخیص کی جائے، تو اس میں سب سے پہلے جب وہ کلینک پہ آئے گا تو اس میں ڈاکٹر کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ڈاکٹر کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ ڈاکٹر کی ذمہ داری اور اس کی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اس مرض کی تفصیل پوچھے، اس سے بانجھ پن ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات ہیں وہ پوچھے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو بانجھ پن کی وجہ بن سکتی ہیں۔ اس کو ڈاکٹری زبان میں ہسٹری لینا کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہسٹری لینے کا؟ ہسٹری لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی زندگی کے ماضی سے ہونے والے ایونٹس میں سے اس کے مرض کو تلاش کر سکتے ہیں جو اس کے بانجھ پن کی وجہ بن سکتا ہے۔ پھر جب آپ اس کی تفصیلاً ہسٹری لے لیں تو پھر آپ اس کا وہ منی ٹیسٹ دیکھیں جو وہ آپ کے ساتھ اپنے ساتھ لے کے آیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے۔ پھر آپ اس کے جو ایونٹس ہیں، جو پرابلمز اس کو پاسٹ میں رہی ہیں، جیسے بعض دفعہ کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کو گولیوں کی سرجری کرنی پڑ جاتی ہے، بعض دفعہ گولیوں کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے، بعض دفعہ نفس میں پیشاب کے مسائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ مردانہ قوت کی کمزوری ہوتی ہے۔ اس کو آپ نے پھر منی ٹیسٹ کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا ہوتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس تشخیص تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو اس بندے کے اندر وجہ بن رہی ہے بانجھ پن کی۔ اگر صرف ڈاکٹر سیمن انالیسس کو یا منی ٹیسٹ کو دیکھ کے ہی دوائی تجویز کر دیں گے اور مریض سے کوئی سوال تفصیل نہیں پوچھیں گے اس کے مرض کی، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی مزید ٹیسٹ نہیں کروائیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ غلط تشخیص ہوگی اور غلط دوائی تجویز ہوگی، جس کے نتیجے میں مریض کا قیمتی وقت اور اس کا سرمایہ ضائع ہوگا، اور وہ اس طریقہ علاج سے بھی متنفر ہو جائے گا کہ جو ڈاکٹر نے اس کا کیا ہے، اور وقت اور پیسے کا ضیاع اس کے علاوہ۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنا سیمن انالیسز کسی بھی مستند ڈاکٹر جو کہ روٹین سے جو اینڈرولوجسٹ ہوتے ہیں، آپ ان سے ڈسکس کریں، ان سے مشورہ کریں، تاکہ تفصیلی معلومات کے بعد وہ منی ٹیسٹ دیکھے، منی ٹیسٹ میں سے اس کی ہسٹری کو کورلیٹ کرے اور اس میں سے وہ ابتدائی تشخیص کرے کہ اس پیشنٹ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ پھر اس ابتدائی تشخیص کے مطابق وہ اس کے ضروری ٹیسٹ کرائے، جس میں الٹرا ساؤنڈ شامل ہے، ہارمونز ٹیسٹ شامل ہے، اینٹی سپرم اینٹی باڈیز اور بہت سارے ٹیسٹ اور بھی کیے جا سکتے ہیں، جس سے آپ کی ابتدائی تشخیص جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی کہ یہی مرض ہے۔ پھر اس کو دوائی تجویز کی جائے۔ اچھا، اب اس میں یہ تو ایک میں نے آپ کو ایک سینیریو بیان کیا، ایک مثال بیان کی۔ میرے پاس کلینک میں جو مریض آتے ہیں وہ 2-3 طرح سے آتے ہیں، یعنی 2-3 طرح سے پیشنٹس میرے پاس آئے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے اپنا منی ٹیسٹ کروایا ہوتا ہے، کچھ لوگ ساتھ ہی اس کا ایک الٹرا ساؤنڈ یعنی اسکروٹل کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ہوا ہوتا ہے، ساتھ ہی ان کے ہارمونز ٹیسٹ ہوئے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ان کے بہت سارے اور ٹیسٹ ہوئے ہوتے ہیں جو ضروری ہیں۔ اور ان چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کریں اس کی ہسٹری لینے کے بعد، اس کے معائنے کے بعد، تو آپ آسانی سے ایک تشخیص پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس مرض میں بانجھ پن کی یہ وجہ ہوگی۔ یہ تو بڑا ایک آسان سا سینیریو ہے، آسان سی صورتحال ہے۔
دوسرے والے جو آتے ہیں، دوسرے والے اس طرح سے آتے ہیں کہ ان کے پاس صرف منی ٹیسٹ کی رپورٹس ہوتی ہیں، 1 یا 2 یا 3، ساتھ اس میں کسی ڈاکٹر سے انہوں نے معائنہ کرایا ہوتا ہے، اس ڈاکٹر نے صرف اپنی منی ٹیسٹ دیکھ کے یا معائنہ کر کے صرف لکھ دیا ہوتا ہے کہ تم کو ویریکوسیل ہے، تم کو ایپیڈیڈمل سسٹ ہے، تمہیں کسی آپریشن کی ضرورت ہے، اور وہ اس سے پریشان ہو کے، کیونکہ وہ مریض جو ہے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ان ڈاکٹر صاحب نے کتنی توجہ سے مجھے دیکھا ہے، تو اس میں تشخیص اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی بات. تو یہ وہ دوسرے طریقے کے لوگ ہیں جو آتے ہیں. تیسرے طرح کے لوگ جو آتے ہیں ہمارے پاس، وہ یہ آتے ہیں کہ جن کے پاس صرف منی ٹیسٹ کی رپورٹ ہوتی ہے، اور منی ٹیسٹ کی رپورٹ کو دیکھ کے ایک طویل فہرست ہوتی ہے دوائیوں کی، اور وہ دوائیاں 4 مہینے 6 مہینے سال 2 سال سے مختلف ڈاکٹر حضرات کی دوائیاں وہ کھا رہے ہوتے ہیں. اب جو آخری 2 لوگ ہیں، جس میں کسی کو آپریشن ایڈوائز کیا ہوا ہے، اور تیسرا والا وہ جن کو دوائیاں دی ہوئی ہیں بے شمار، اور کچھ لوگ تو اس طرح سے آپریشن کروا بھی لیتے ہیں جس میں کنفرم تشخیص نہیں ہوتی اور وہ آپریشن کرائی بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس صورتحال کے اندر اب جتنی بھی آپ دوائی دے دیں، جب تک آپ سیدھے رستے پہ نہیں ہوں گے، آپ اس منزل تک نہیں پہنچیں گے. مردانہ بانجھپن کے جو لوگ آتے ہیں، ان دونوں میں سب سے پہلے آپ نے تشخیص کرنی ہے اور تشخیص کو کنفرم کرنا ہے. اگر کسی کو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا سیمن انالیسس دیکھ کے، اس کی ہسٹری دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ویریکوسیل ہو سکتی ہے، آپ سب سے پہلے اس کا ڈاکٹر کرائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس مریض کے اندر معائنہ کر کے یا ہسٹری لے کے لگتا ہے کہ اس کے اندر منی بلاک ہے، جس میں ایزوسپرمیا ہے اور رکاوٹ ہے منی کے رستے میں، سپرمز کے رستے میں، آپ اس سے ریلیٹڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، آپ ان کے ہارمونز کرا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک آپ کو ایک پکی تشخیص تک نہیں لے کے جاتی، تب تک علاج کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی علاج آپ کو اس کارگر ہوگا، اور نہ ہی وہ آپ کو اپنی منزل تک لے کے جائے گا. تو اس کا ٹیک ہوم آج کی، میں نے کافی تفصیلات بتا دی ہیں، تو آج کی ویڈیو کا جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ کہ اگر 1 سال گزر جانے کے بعد بھی حمل نہیں ہوا، اور کوئی مرد اپنے منی ٹیسٹ کو ایویلیویٹ کرانے کے لیے، چیک کرانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، تو وہ اینڈرولوجسٹ ہونا چاہیے. وہ ڈاکٹر جس کا اس شعبے میں وسیع تجربہ ہو، وہ آپ کی تشخیص کرے، تشخیص کو کنفرم کرے، آپ سے ڈسکس کرے، اور پھر آپ کے علاج کی صورتحال آپ کو بتائے، اور آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو اس لائن پہ لے کے جائے جو آپ کے مردانہ بانجھپن کے مسئلے کو، سیمن انالیسس کو نارملائز کر دے اور اس کو حل کر دے. اس صورت میں آپ کا قیمتی وقت بچے گا، قیمتی سرمایہ بچے گا، اور مرض کے مطابق علاج ممکن ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. اس ویڈیو میں یہیں تک. تو نیکسٹ میں کچھ اور موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گی. والسلام.